الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين۔ سورہ ہجر، اس کی آیت نمبر 88 تلاوت کی گئی ہے۔ مکہ کے آخری دور کی سورہ ہے۔ ہجر پتھر کو کہتے ہیں۔ اس سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے اصحاب ہجر کا تذکرہ کیا۔ اس بنسبت سے سورہ کا نام سورہ ہجر رکھا گیا۔ قوم ثمود کو اس سورہ میں اصحاب ہجر کہا گیا ہے، جو پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے تھے۔ صالح علیہ السلام کو ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث کیا گیا۔ وادی قرا میں ان کے بنائے گئے گھر ابھی بھی موجود ہیں بطور عبرت۔ اس سورہ کے مرکزی مضامین میں کفار اور مشرکین کو اس خوفناک انجام سے ڈرایا گیا جس کے متعلق وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ ان کو کہا گیا کہ کھاؤ پیو عیش کر لو، عنقریب ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ تم یہ خواہش کرو گے کہ کاش ہم مسلم ہوتے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بعید نہیں کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ کفار یہ افسوس کے ساتھ خواہش کریں گے کہ کاش وہ مسلم ہوتے۔ آج مسلم ہونے کی دعوت دی جاتی ہے کہ فرقوں سے جدائی اختیار کر لو، اللہ کے مسلم بن جاؤ، لیکن انسانیت کا حال یہ ہے کہ وہ گمراہی کو اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کو بتایا گیا کہ انبیاء کے ساتھ تمہارا یہ رویہ کہ ان کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہو، مذاق کرتے ہو، ان کو مجنون کہتے ہو، اور یہ گمان کرتے ہو کہ ہمارے اوپر اللہ کی گرفت کیوں نہیں ہو رہی۔ تو بیان کیا گیا کہ یہ اللہ کے ایک طے شدہ منصوبے کے مطابق ہے کہ کسی بھی قوم کا اجل اس کا وقت مقرر ہے، اور یہ کسی کی نیکی یا نافرمانی کی وجہ سے یہ وقت آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ اسی طرح ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ سچی کتاب ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور وہی رب اس کی حفاظت کرے گا۔ جس طرح سے تم انبیاء کے اوپر الزام تراشیاں کر رہے ہو اور ان سے بے جا مطالبے کر رہے ہو کہ ہمیں فرشتوں کے اوپر ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہو، فرشتے کہاں ہیں؟ ان فرشتوں کو ہمارے سامنے حاضر کرو۔ تو ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ الزام تراشیاں، یہ مطالبے تم سے پہلے بھی لوگ کر چکے ہیں اور اپنے برے انجام سے دوچار ہو چکے ہیں۔ سنبھل جاؤ، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔
آفاق و انفس کے دلائل ان کے سامنے رکھے گئے کہ آسمان کو کس طرح اللہ رب العزت نے مضبوط قلعوں کے ساتھ بنایا ہے اور اس کو مزین کیا ہے ستاروں کے ساتھ، چاند کے ساتھ۔ یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جن کو انسان شب و روز دیکھتے ہیں۔ کس طرح سے تمہارے لیے زمین کو پھیلایا گیا، اس کے اندر پہاڑوں کو بطور میخیں اس کے اندر گاڑا گیا، آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا گیا اور اس پانی کے ذریعے سے وہ نباتات پیدا کرتا ہے۔ اور یہ وہ اللہ کی نعمتیں ہیں جن کو تم استعمال کرتے ہو، اور وہ مخلوقات بھی استعمال کرتی ہیں جن کے رازق تم نہیں ہو، ہم ہیں۔ اسی طرح انسان کو اس سورہ کے اندر اپنی پیدائش کے متعلق بتایا گیا کہ کس طرح گڑے ہوئے سڑے ہوئے گارے سے تمہاری تخلیق کی گئی ہے۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ اس سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیا اور اس دشمن سے ہوشیار کیا، اور یہ بتایا کہ یہ ابلیس، یہ تمہارا دشمن، اس نے تمہیں گمراہ کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ مہلت لے کے آیا ہے اور اس کو مہلت دی گئی ہے۔ اپنے اس ازلی دشمن کو پہچانو اور اس کی پیروی سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ اسی طرح اس سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ایکا کے رہنے والے، ان کے تذکرے کیے اور اصحاب ہجر کا ذکر کیا ہے سورہ کے اندر بطور عبرت، کہ جس طرح یہ قومیں اپنے انبیاء کی نافرمانی کرنے کے بعد ایک برے انجام سے دوچار ہو چکی ہیں، تم ہوش کے ناخن لو، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ جو آیت آپ کے سامنے 88 نمبر آیت تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی ہے، نصیحت بھی کی ہے کہ کفر کرنے والے، انکار کرنے والے، اللہ کے نافرمان، ان کو جو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اوپر دیا ہے متاع قلیل، فرمایا اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھنا اور نہ ہی ان کی طرف سے غم کرنا۔ انہوں نے خود ہی اپنی مرضی سے اس رستے کو اختیار کیا ہے، ان کے اوپر غم نہ کرنا۔ تمہاری توجہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کی توجہ اور آپ کی محبت کے مستحق وہ لوگ ہیں للمؤمنین، جو ایمان والے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے اپنے بازو کو جھکا دو، ان کی طرف جھک جاؤ۔ آج میری جو تقریر کا موضوع ہے وہ بھی یہی ہے کہ اہل ایمان سے، رفقا سے، ذمہ داران کا رویہ اور ذمہ داروں کی ذمہ داریاں، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور ان کا اپنے رفقا کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ یہاں اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر یہ جو آیت منتخب کی گئی ہے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنے بازو جو ہے وہ جھکا دینے ہیں اہل ایمان کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تو ایک مثالی کردار تھا۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اوپر سورہ احزاب کے اندر آیا ہے کہ نمونہ بنا کر بھیجا ہے، ہر لحاظ سے نمونہ۔ اسی طرح کا مضمون جو ہے سورہ شعراء کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو ایمان والے آپ کی پیروی کر رہے ہیں ان کے لیے اپنے بازوؤں کو جھکا دیں۔ اور اسی طرح سورہ توبہ کے اندر بھی یہی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار یہ تھا کہ وہ ایمان والوں کے لیے کی تکلیف کے اوپر تکلیف محسوس کرنے والے تھے اور ان کی فلاح اور بہبود کے حریص تھے۔
کہ یہ کسی طرح یہ نقصان کے اندر نہ چلے جائیں، نقصان کا سودا نہ کر لیں۔ سورہ عبس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی، نابینا صحابی عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنا چہرہ کفار کے مشرکین کی طرف کر دیتے ہیں کہ ان کو دعوت دی جائے۔ دیکھیں اللہ کے ہاں ایک ایمان والے کی کتنی قدر ہے، ایمان والا بھی اور پھر نابینا بھی۔ موطا امام مالک کے اندر یہ روایت جو ہے ہمیں ملتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ناگواری کے ساتھ چہرہ جو ہے مشرکین مکہ کی طرف کرتے ہیں اس غرض سے کہ یہ سردار ہیں، یہ ایمان لے آئیں، ہو سکتا ہے یہ ایمان لے آئیں، ان کے ایمان کی وجہ سے ان کے پیچھے چلنے والے بھی ایمان لے آئیں۔ آج ہمارے دلوں کے اندر بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش یہ مال والے جو ہیں یہ ایمان لے آئیں، یہ اقتدار والے ایمان لے آئیں، کیونکہ ایمان ان اقتدار اور مال والوں کی وجہ سے زیادہ تقویت ملتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں جو ہے نصیحت کی، عبس وتولی، کہ ناگواری کے ساتھ منہ موڑا، ان جاءہ الاعمی، کہ تمہارے پاس ایک نابینا آیا، وما یدریک لعلہ یزکی، تمہیں کیا معلوم کہ یہ پاکیزہ ہونا چاہتا تھا۔ ایمان والے کی بڑی قدر ہے اللہ کے ہاں، ہمیں بھی قدر کرنی ہے۔ یہ ایمان جو ہے یہ قدر سکھاتا ہے، یہ ایمان محبت سکھاتا ہے۔ صحیحین کی روایت کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایمان والا نہ ہو جائے۔ ایمان کی تشریح آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایمان سے مراد ایمان خالص، کہ جس ایمان کے اندر کفر اور شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ فرمایا جب تک تم ایماندار نہ ہو جاؤ تم جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، اور تم اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک کہ باہمی محبت نہ کرو، تم دوسرے ایماندار سے محبت نہ کرو۔ یہ محبت کا درس جو ہے یہ اللہ نے دیا ہے، یہ محبت کا درس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور اسی محبت کے درس کو ہم نے لے کے آگے بڑھنا ہے، اپنے بھائیوں کو، اپنے پیچھے چلنے والوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے امراء میں سے بہترین امیر وہ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو وہ تم سے محبت کرتے ہیں، تم ان کے لیے دعائیں کرتے ہو وہ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور تمہارے ذمہ داروں میں سے بدترین ذمہ دار وہ ہیں جن سے تم نفرت کرتے ہو اور وہ تم سے بغض رکھتے ہیں۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے اوپر لعنت کرتے ہو وہ تمہارے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول جب حالات یہاں تک پہنچ جائیں، نفرت یہاں تک چلی جائے تو کیا ہم ان کے خلاف تلواریں نہ اٹھائیں کہ ان کو قتل کیا جائے؟ فرمایا کہ نہیں، ان کے وہ امور جو تمہیں ناپسند ہیں ان امور کو ناپسند کرو اور معروف میں ان کی اطاعت کرو۔ اللہ کے بندو یہاں اس روایت کے اندر یہ صحیح مسلم کی ہے، اس کے اندر ہمارے لیے درس ہے بطور ذمہ دار، یہ ذمہ داروں کا اجتماع ہے، بالخصوص ذمہ داروں ہی کو دعوت دی گئی ہے، اور ذمہ داروں ہی کی تربیت کے لیے یہ اجتماع جو ہے یہ مخصوص موضوع یہ رکھا گیا ہے کہ پہلے ہماری تربیت ہونی چاہیے، اس کے بعد یہ تربیت ہم نے نیچے ٹرانسفر کرنی ہے، نیچے منتقل کرنی ہے، اور جب ہماری ہی تربیت نہیں ہوگی تو ہم آگے تربیت کیسے کریں گے؟ ان سے محبت کرنی ہے۔ امراء کی ذمہ داریوں کے حوالے سے چند گزارشات، اس کے اندر پہلی جو ہے صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس کا موضوع یہ ہے کہ
امارت کی نہ حرص کی جائے اور نہ امارت کی خواہش کی جائے، نہ دل کے اندر یہ خواہش رکھنی ہے کہ مجھے ذمہ دار امیر بنایا جائے اور نہ اس کا تقاضا کرنا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے چچا کے 2 بیٹے میرے کزن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اس خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ کے نبی کیا ہمیں آپ اس ملک کے امور نہیں دیں گے جو سلطنت جو ملک جو ہیں آپ کے زیر نگی آئے ہیں؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ دوسرے نے بھی ایسی خواہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ہم اس کو اس کام کے اوپر مامور نہیں کرتے جو اس کی خواہش رکھے یا اس کا تقاضا کرے۔ امارت کا تقاضا کرنا، اس کی خواہش رکھنا، اس سے روکا گیا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا آپ مجھے امیر نہ بنائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہیں ابو ذر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے کو ایسے تھپکا اور بیان کیا کہ ابو ذر تو کمزور ہے اور یہ امارت جو ہے یہ امانت ہے، اور قیامت والے دن یہ شرمندگی کا باعث بنے گی سوائے اس کے جس نے اس کا حق ادا کیا، اس کے لیے اجر و ثواب ہے، اور اس کی خواہش جو ہے وہ دل کے اندر نہ رکھ۔ اسی طرح صحیح بخاری ہی کے اندر روایت ہے اسی امارت کے تقاضے کے حوالے سے یا خواہش کے حوالے سے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب تم لوگ امارت کی خواہش کرو گے، حرص کرو گے، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب تم امیر بننے کی حرص کرو گے۔ فرمایا یہ حرص کرنے والے ان کے لیے قیامت والے دن ندامت ہوگی اور شرمندگی ہوگی۔ دودھ پلانے والی بہتر ہے، دودھ چھڑانے والی اچھی نہیں لگتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی جو ہے وہ مثال دی ہے کہ بچے کو جب ماں دودھ پلاتی ہے تو ماں بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن یہی ماں جب 2.5 سال کے بعد دودھ چھڑاتی ہے 2 سال کے بعد تو بچے کو بڑا غصہ آتا ہے، وہ ایسے لاتے مارتا ہے کیونکہ وہ عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ امارت کا مل جانا اور اس کا چھن جانا، فرمایا یہ بھی اسی طرح سے کہ جو ذمہ دار ہم میں سے کسی کو بھی ذمہ دار بناتے ہیں تو دل کے اندر بڑی قدر و منزلت ہوتی ہے کہ انہوں نے میرے اوپر اعتماد کیا ہے، مجھے آگے کیا ہے، لیکن یہی نظم جب مجھے اٹھا کے پیچھے کر دیتا ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ چھوڑ دیں، پیچھے والے سیٹ میں آ جائیں، تو پھر برا لگتا ہے کہ مجھے پیچھے کیوں کیا گیا، مجھے وجہ کیوں نہیں بتائی گئی۔ اللہ کے بندو آگے بھی کیا جا سکتا ہے نظم کی طرف سے، پیچھے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موضوع کا اینڈ ہی کر دیا۔ ہم کہتے ہیں نا اکثر کہ اس موضوع کا اینڈ ہو گیا، انتہا ہو گئی۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ عبد الرحمن امارت کا سوال مت کرنا، اگر تجھے سوال کرنے کے اوپر امارت عطا کر دی گئی تو تجھ سے مدد اٹھا لی جائے گی، اور اگر بغیر سوال کے تمہیں ذمہ داری دی گئی تو تیری مدد کی جائے گی۔ یہ روایت جو ہے یہ مجھ سمیت ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہم سب نے اپنے دلوں کے اندر یہ خیال کرنا ہے، یہ گمان کرنا ہے کہ کیا یہ ذمہ داری مجھے دی گئی ہے، کیا میں اس کی خواہش رکھنے والا تھا، اس کا تقاضا کرنے والا تھا، اور اگر یہ گمان دل کے اندر ہے تو للہ اس کو واپس کر دیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر مانگنے کے اوپر مل گئی تو اللہ کی مدد نہیں ہوگی۔ ایسے افراد جو ہیں وہ مسائل کا شکار رہتے ہیں،
آپ دیکھتے ہیں نا کہ مسائل ہی مسائل، ان سے مسائل حل ہی نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ دل کے اندر خواہش ہوتی ہے۔ دل کے معاملات تو اللہ جانتا ہے، وہ دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے دل سے، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے کہ یہ خواہش کیا رکھنے والا ہے، یہ تقاضا کیا کرنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر بن مانگے تمہیں عطا کی گئی تو اللہ کی مدد ہوگی۔ اور یہ تسلی بھی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو خواہش نہ رکھنے کے باوجود جن کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، یہ ان کے لیے یہ اللہ کی طرف سے یہ تسلی بھی ہے کہ اللہ آپ کی مدد بھی کرے گا، اللہ ہماری مدد بھی کرے گا۔ ہمیں اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ ہے، وہ مالک مدد کرنے والا ہے۔ اور اگر خواہش کر کے لی ہے، ایسے حالات پیدا کیے ہیں کہ میں ہی آگے آ جاؤں، یہ پورا میرا ہی نکلے، تو اللہ کے بندوں پر مدد نہیں ہوگی، نہ اس دنیا کے اوپر اللہ مدد کرے گا اور نہ آخرت میں مدد ہوگی۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دیہاتی آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے دوران ہی سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی گفتگو جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ صحابہ اکرام کے کچھ یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا نہیں، اور کچھ نے یہ گمان کیا کہ سن لیا ہے لیکن بات کر رہے ہیں، اس لیے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ گفتگو مکمل کر چکے تو انہوں نے کہا کہ کہاں ہے وہ سوال کرنے والا؟ جو صحابی رسول کہتا ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا کہ جب امانتیں ضائع کر دی جائیں تو قیامت کا انتظار کر۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ امانتیں ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا جب نااہل لوگوں کو کام جو ہے نااہل کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کر۔ اللہ کی بندو، یہ نااہل ذمہ دار آگے آ جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور مجھ سمیت ہم سب آج یہاں تربیت کا معاملہ ہے، اکثر جو ہے ہم سنتے رہتے ہیں کہ سمع و اطاعت، امیر کی اطاعت، شورا کی اطاعت کس انداز سے کی جائے؟ اللہ رب العزت نے امیر اور مامور دونوں کرداروں کو پابند کیا ہے۔ امیر کی اپنی ڈیوٹی، اپنی ذمہ داری، مامور کی اپنی ڈیوٹی، اپنی ذمہ داری۔ پہلے فرمایا کہ جب تک یہ انصاف کے ساتھ تمہارا معاملہ کرتے رہیں ان کی اطاعت کرنی ہے، باتیں ناگوار بھی گزرے تو ان کی اطاعت کرنی ہے۔ لیکن یہاں امیر کو بھی پابند کیا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی جو ہے قیامت کی نشانی بن جائے۔ اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری دی ہے، آ گئی ہے تو اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم میں سے حق ادا تو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن کوشش تو کرنی ہے۔ جتنی اللہ رب العزت نے صلاحیت دی ہے، سمجھ دی ہے، یہ اسی کی عطا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے۔ امیر کی ذمہ داریاں، امیر کی ذمہ داریوں میں ابتدائی ذمہ داری یہ ہے کہ امیر جو ہے وہ شورائیت کو فروغ دے، اپنے کام جو ہیں وہ شورا کے اندر طے کیے جائیں، اپنے معاملات شورا کے اندر طے کیے جائیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ آپ ان کو معاف کریں، ان کے لیے دعا استغفار کریں اور ان سے مشورہ کیا کریں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ مشورہ کریں ان سے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کے اوپر تو وحی آتی ہے، ہر معاملے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کر دی جاتی تھی۔ لیکن اللہ رب العزت کو پتا تھا کہ بعد میں ہم جیسے کمزور لوگ بھی آئیں گے، یہ سسٹم، یہ نظام جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک نہیں ہے، یہ تو قیامت تک چلتا رہے گا، اور یہ سسٹم اسی وقت مضبوط ہوگا، اسی وقت اس کے اندر جان آئے گی، اسی وقت یہ بہترین انداز کے ساتھ چلے گا جب یہ معاملہ شورائیت کے ساتھ طے ہوگا، شورا کے اندر معاملات کیے جائیں گے۔
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب کسی معاملے کا فیصلہ کر لیں، ارادہ کر لیں، تو اللہ کے اوپر توکل بھروسہ کرتے ہوئے وہ کر گزریں۔ اسی طرح سورہ شورا کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو کہا ہے کہ تمہارے معاملات جو ہیں وہ شرعیت کے ذریعے سے ہونے چاہیے۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، جو لوگ اپنے پروردگار کا حکم مانتے ہیں اور صلاح قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات جو ہیں شرعیت کے ذریعے سے طے ہوتے ہیں، وہ شورا کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ آج 1450 سال بعد بھی ایک جماعت ایسی ہے جو شرعیت کو فروغ دیتی ہے، جس کے اندر جمہوریت نہیں ہے، جس کے اندر شہنشاہیت نہیں ہے، جس کے اندر شرعیت ہے۔ شرعیت کو فروغ دیا جاتا ہے۔ شورا جو ہے وہ حلقے کی سطح کے اوپر ہونی چاہیے، شرعیت جو ہے وہ ضلع کی سطح کے اوپر ہونی چاہیے، شرعیت جو ہے وہ صوبے کی سطح کے اوپر ہونی چاہیے، شرعیت جو ہے وہ مرکزی سطح کے اوپر ہونی چاہیے۔ اور شورا جو ہے، شورا کی کارروائی جو ہے یہ صرف خانہ پوری نہ ہو کہ ہم بیٹھ گئے ہیں، ہم نے گفتگو کر لی ہے۔ شرعیت کو شرعیت کے تقاضوں کے مطابق کیا جائے۔ جماعت نے دیکھے اتنے بڑے اخراجات جو ہیں وہ اسٹیشنری کے اوپر کیے ہوئے ہیں، ہمارے ہر حلقے کے اندر مالیاتی گوشوارہ بھی پہنچا ہوا ہے، مشاورتی گوشوارہ بھی پہنچا ہوا ہے، اور مشاورتی گوشوارہ جو ہے اس کو ایک پیٹرن کے اوپر، ایک طریقہ کار کے اوپر مرتب کیا گیا ہے کہ اوپر وقت ہے، دن ہے، مقام ہے، جگہ کا تعین، اور پھر نیچے ایجنڈا ہے کہ ہم نے آج جو یہ شرعیت، یہ شورا کا اجلاس منعقد کیا ہے، اس کے اندر ایجنڈا کیا ہے، ہم نے بات کیا کرنی ہے، کن معاملات کے اوپر مشاورت کرنی ہے، اور پھر ان ایجنڈوں کو ایک ایک کر کے جو ہے وہ طے کیا جائے، پوری شورا کے ساتھ مشاورت کی جائے، مشورے کے ساتھ جو فیصلہ ہو، نیچے فیصلے کا کالم ہے، فیصلے کے کالم کے اندر فیصلہ لکھا جائے کہ ہم نے اس ایجنڈے کے اوپر، اس ایٹم کے اوپر مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے، اور جب فیصلہ ہو جائے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ شرعیت کے اندر بیٹھ کے ہی ہم نے منصوبہ بندی کرنی ہے، اور شورا کے اندر ایسے لوگوں کو شامل کیا جائے جو تقویدار ہیں، علم والے ہیں، بہترین ایمان والے ہیں، صبر اور تحمل والے ہیں، تدبر والے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پروموٹ کیا جائے، ان کو آگے لایا جائے، ان کی ان قائدانہ صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اراکین شورا امیر کے قائم مقام ہوتے ہیں، امیر کی موجودگی میں انہی میں سے کسی کو آگے کیا جائے گا، غیر موجودگی میں ان کے اوپر اعتماد کیا جائے، ان کو آگے کیا جائے، ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جائے۔ سنن ابو داؤد کے اندر روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت کسی امیر کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، صبح کی تقریر کے اندر فرمایا جب اللہ رب العزت کسی انسان سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، فرمایا یہاں اللہ رب العزت جب کسی امیر کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو سچا وزیر عطا کرتا ہے۔ اور سچا وزیر کیا کرتا ہے کہ جب امیر بھول جاتا ہے تو وہ یاد رکھتا ہے، اور یاد رکھنے کے بعد امیر کو یاد دلاتا ہے۔ فرمایا جب اللہ رب العزت اس کے برعکس کسی امیر کے ساتھ ارادہ کرتا ہے تو اس کو برا وزیر عطا کرتا ہے، کہ جب وہ بھول جاتا ہے تو وزیر بھی بھول جاتا ہے، اور اگر وزیر یاد رکھتا ہے تو اس کو یاد نہیں کرواتا، یاد نہیں دلاتا اس کو کس موقع کے اوپر یہ کرنا تھا، آپ پہلے یہ فیصلہ کر چکے ہیں۔ اس لیے ٹیلنٹڈ لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، صبر اور تحمل والے لوگوں کو، اچھے ایمان والوں کو پروموٹ کیا جائے، شورا کے اندر جگہ دی جائے، کیونکہ قالینی لوگوں نے آ کے یہ سسٹم نظام سنبھالنا ہے، یہ سٹیج ہے، اس کے اوپر آپ عرصہ دراز سے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کبھی ڈاکٹر صاحب یہاں کھڑے ہوتے تھے،
आजम खान साहब यहाँ खड़े होते थे, मोहम्मदी गुल साहब खड़े होते थे। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें मौका दिया है, कल हमारी जगह कोई और होगा। इस सोच के साथ जमात को आगे लेके चलना है कि मुझे जिम्मेदार बनाया गया है इस जमात के अंदर, मैं इस जमात को क्या दे के जा रहा हूं? क्या मेरे जाने के बाद भी ये सिस्टम निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा? ये उसी सूरत में होगा भाइयों जब शूरा को फरोग देंगे। ये कुंजी है हर मसले की, ये कुंजी जिस मसले के अंदर लगाएंगे वो ताला खुल जाएगा, वो मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा है कि तुम्हारी मदद की जाएगी। वन मैन शो नहीं बनना, अकेले जो है वो चला गया और हर फैसला जो है, हर मामला जो है तय करके आ गया। इससे मसाइल पैदा होते हैं। शुराइयत के ऊपर अल्लाह का हाथ होता है। तो फरमाया कि अच्छे वजीरों को आगे लेकर आए, अच्छे मशवरे देने वालों को आगे लेकर आए, साहिब राय लोगों को जगह दी जाए आगे, ताकि वो बेहतरीन मशवरे दें, आपको मुझे दें। इसी तरह शुराइयत के और भी बहुत से फायदे हैं कि शुराइयत के जरिए से अहले शुरा जो है वो एक दूसरे के मिजाज को समझते हैं, तबीयत को समझते हैं, जहनी हमआहंगी पैदा होती है। ये इस्लाम जो है ये एक टीम वर्क का नाम है, पूरी टीम जो है वो काम करती है। इसी तरह जहां पर शुराइयत जो है वो बाकायदगी के साथ होती है, असूलों के मुताबिक होती है, वहां हम देखते हैं कि मसाइल कम आते हैं, और अगर मसाइल आ भी जाए तो उनके ऊपर काबू पा लिया जाता है, उनको हल कर लिया जाता है। और जो लोग शुरा को टाइम पास समझते हैं कि ये वक्त का ज़िया है, ये टाइम पास है, इसकी कोई अहमियत नहीं है, तो हम ये देखते हैं कि वो लोग जो है वो मसाइल के अंदर, वो जिम्मेदार मसाइल के अंदर पड़े रहते हैं, वो मसाइल उनके हल ही नहीं होते। काफ़ी अरसा पहले जो है मोहतरम हनीफ साहब से एक मौका के ऊपर बैठने का मौका मिला, तो मैंने भी उनके सामने यही तकाजा रखा। मैंने कहा अमीर साहब लोग बात नहीं सुनते, ये निज़ाम सिस्टम जिस तरह से होना चाहिए था उस तरह से चल नहीं रहा, क्या वजह हो सकती है? तो उन्होंने फरमाया बेटा आपकी शुरा काम नहीं कर रही है। उन्होंने एक ही बात मुझे कही, बेटा आपकी शुरा काम नहीं कर रही है, अगर आपकी शुरा काम कर रही होती तो आपके मसाइल हल होते। तो ये कुंजी जो है उन्होंने बताई है, ये कुंजी है। एक एक मसले के ऊपर हम बैठ जाते हैं, हनीफ साहब से बात करते हैं तो बात लंबी हो जाती है। उन्होंने मुख्तसर करके बताया बेटा आपकी शुरा जो है वो काम नहीं कर रही है, इनसे काम लें। सही बुखारी के अंदर रवायत है, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर एक जिम्मेदार है और तुम में से हर जिम्मेदार से उसकी जिम्मेदारी के मतलब सवाल किया जाएगा। अमीर हाकिम है, उससे उसकी रैयत के मतलब कल क़यामत वाले दिन सवाल किया जाएगा। और जो है अपने घर के शोहर के घर की निगरान है, उससे उसके मतलब सवाल किया जाएगा। बेटा जो है अपने बाप के माल का निगरान है, उससे उसके मतलब सवाल किया जाएगा। मर्द जो है वो अपने घर का अमीर है, उससे उसके मतलब सवाल किया जाएगा। और मैं अमीर जो है वो अपनी रैयत का हुक्मरान है, उससे उसके मतलब सवाल किया जाएगा। तुम में से हर एक निगरान है और उससे उसकी रैयत के मतलब सवाल किया जाएगा। अल्लाह के बंदों ये याद रखें, हमारी रैयत के अंदर जितने भी अफराद आते हैं हमने कल उनका जवाब देना है। कल क़यामत वाले दिन हम अपने अमाल का, अपने करतूतों का जवाब दे दें तो बड़ी बात है, वहां से निकल जाए तो बड़ी बात है। ये खलकत का, ये इतनी तादाद का हम कैसे जवाब देंगे? इसके लिए हमें एहसास जिम्मेदारी होना जरूरी है। अल्लाह के यहाँ जवाबदेही ये हमारे दिलों के अंदर होना जरूरी है। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से आता है, सही बुखारी के अंदर रवायत है कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब वो खंजर लगता है और वो बीमार हो जाते हैं, जिस बीमारी के अंदर वो फौत हो जाते हैं, तो सहाबा इकराम जो है
عمر رضی اللہ کے پاس آتے ہیں، تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، تو ان میں سے ایک کم سن ایک نوجوان جو ہے وہ آتا ہے انصار میں سے، اور عمر رضی اللہ کو کہتا ہے کہ اے امیر المومنین آپ تو خوش ہو جائیں، اللہ رب العزت کی رحمت سے آپ تو خوش ہو جائیں، آپ کا اسلام میں وہ مقام ہے جس کو آپ بھی جانتے ہیں، آپ نے جو ہے عدل کے ساتھ اس ڈیوٹی کو انجام دیا ہے، اور اب جو ہے شہادت سے ہمکنار ہو رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے، کاش کہ میرا معاملہ جو ہے وہ مساوی ہو جائے، امارت کے حوالے سے، ذمہ داری کے حوالے سے میرا معاملہ مساوی ہو جائے، نہ مجھے اجر ملے اور نہ مجھ سے پوچھا جائے، یہ برابری کے اوپر ختم ہو جائے۔ میرے بعد جو امیر بنے میں ان کو وصیت کرتا ہوں کہ انصار کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ دیکھیں کیسی نصیحتیں کی جا رہی ہیں۔ میرے بعد جو امیر بنے وہ انصار کے ساتھ حسن سلوک کرے، مہاجرین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کی برائیوں سے درگزر کرے۔ یہ ہے عمر رضی اللہ کا کردار، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، ان کا کردار تو مثالی تھا، لیکن پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ اپنے رفقاء کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، مشکلات نہ کھڑی کی جائیں۔ عائشہ رضی اللہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 2 راستوں کے پر چلنے کا اختیار دیا جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی والے راستے کو اختیار کرتے، مشکل راستے کو ترک کرتے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاذ بن جبل کو جب یمن کی طرف بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو فرمایا کہ اے معاذ، آسانیاں پیدا کرنا، سختی نہ کرنا، خوشخبریاں سنانا، متنفر نہ کرنا۔ یہ دین اسلام کے احکامات جو ہیں یہ بیلنس ہوتے ہیں، جہاں جہنم سے ڈرایا گیا ہے وہاں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنی رعیت کو ڈرا مارا جائے کہ وہ مایوس ہی ہو جائیں کہ جنت کے اندر جانا ہی ناممکن ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ بالکل جنت کے نظارے جو ہیں ان کا دکھا دیے جائیں کہ بس تیار ہے۔ ان کے مابین جو ہے تربیت کرنی ہے۔ فرمایا خوشخبری سنانا، متنفر نہ کرنا، باہم انصاف کرنا اور اختلاف نہ کرنا، انصاف کے ساتھ فیصلے کرنا اور اختلاف نہ کرنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس حجرے کے اندر بیٹھ کے یہ بات کی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جو ہے یہ بطور دعا بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے جو امیر مقرر کیا جائے، اگر وہ لوگوں کے اوپر یا اللہ سختی کرے تو بھی اس کے ساتھ سختی کر، اور اگر ان کے ساتھ نرمی کرے تو مالک تو بھی اس کے ساتھ نرمی کر۔ نرمی کا رویہ جو ہے وہ اختیار کرنا ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ اسی طرح ان کے درمیان جو ہے عدل اور انصاف کو فروغ دینا ہے۔ یہ عدل اور انصاف جو ہے یہ محبتیں پیدا کرتا ہے، یہ دوریاں ختم کرتا ہے۔ عدل کے اوپر جو فیصلے کیے جاتے ہیں ان کو پسند کیا جاتا ہے، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت خود بھی عدل کو پسند کرتا ہے اور وہ لوگوں کے درمیان بھی عدل کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ عدل اور احسان کا تمہیں حکم کرتا ہے، اس لیے اپنی رعیت کے درمیان جو ہے انصاف کے ساتھ فیصلے کیے جائیں، اپنے اور پرائی کی تمیز نہ کی جائے۔ یہ اپنا رشتہ دار آ گیا، اپنا بیٹا آ گیا، چچا کا بیٹا آ گیا، اپنا اچھا جاننے والا اچھا تعلقاتی آ گیا تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے، یا دل کے اندر اس کے متعلق نرمی آ جائے دوسرے کے مد مقابل۔ انصاف کا معاملہ کرنا ہے۔ انصاف کے حوالے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار جو ہے وہ مساوی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ قریش کو ایک عورت کے متعلق بڑی فکر دی کہ جس نے چوری کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے، اور مشورے ہو رہے تھے کہ کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے اس کی سفارش کرے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا جاتا ہے کہ آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتے ہیں، آپ جا کے جو ہے وہ سفارش کریں اس عورت کی۔ تو جب اس عورت کی وہ سفارش کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی حدود میں آ کے سفارشیں کرتے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں کہ تم سے پہلی قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں کہ جب ان میں سے کوئی شریف اور جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا، اور اگر کوئی غریب جرم کرتا تو اس کے اوپر حد جاری کی جاتی۔ اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دوں گا۔ یہ ہے انصاف۔ نہ کسی کی غربت کو دیکھنا ہے، نہ کسی کی امیری کو دیکھنا ہے، نہ اپنے کو دیکھنا ہے، نہ پرائے کو دیکھنا ہے۔ انصاف کے ساتھ جو ہیں وہ فیصلے کرنے ہیں۔ انصاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اسی طرح امیر کی ذمہ داریوں کے اندر ہے کہ امیر جو ہے وہ دوسروں سے بڑھ کے تقوی دار ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اس کے دل کے اندر خود احتسابی ہونی چاہیے، صبر اور تحمل اس کے اندر ہونا چاہیے، تدبر ہونا چاہیے، معاملہ فہمی جو اس کے اندر ہونی چاہیے، معاملات کو کس طرح سے حل کیا جائے۔ اسی طرح امیر جو ہے وہ اپنے لشکر کے اوپر پوری نظر رکھے کہ میرے اس گروہ کے اندر، اس لشکر کے اندر کس شخص کے اندر کیا صلاحیت ہے، اور یہ اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اپنے بھائیوں کے قریب جائیں گے، جس کے اندر جو صلاحیت ہے اس صلاحیت سے فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ صلاحیتیں جو ہیں یہ اللہ کی دین ہیں، تمام انسانوں کے اندر اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں۔ ابھی ایک امیر کی، یہ ایک لیڈر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی نظر رکھے اپنے لشکر کے اوپر، ان صلاحیتوں کے اوپر، جو صلاحیت جس کے اندر ہے اس کو وہی ذمہ داری دی جائے، اس کو آگے کیا جائے اس کام کے لیے۔ ضروری نہیں ہے کہ سارے اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو جائیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ علمی کمزوری ہوتی ہے، جو کھانا پکا سکتا ہے اس کو کھانے کے اوپر لگائیں، جو گاڑی چلا سکتا ہے اس کو ٹرانسپورٹ کے اوپر لگائیں، جو انتظامی امور ادا کر سکتا ہے اس کو انتظامی امور کے اوپر لگایا جائے۔ ہر شخص سے اس کی صلاحیت کے مطابق کام لیا جائے، اور یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب ہم اپنے گروہ کے اوپر، اپنے لشکر کے اوپر پوری نظر رکھیں گے۔ اسی طرح امیر کی ذمہ داریوں کے اندر ہے کہ وہ دعوت دین کے کام کو فروغ دے، حکمت عملی طے کرے اس کے لیے، تربیتی پروگرام جو ہیں وہ مرتب کرے، درس قرآن جو ہیں ان کے شیڈول جاری کرے، دعوت اللہ دعوتی پروگرام جو ہے ان کی شیڈول جاری کرے، وہ اپنے علاقے کے اندر، اپنے حلقے کے اندر جو ہے یہ پروگرامنگ کرے۔ اسی طرح امیر جو ہے وہ خوشامدی لوگوں، چاپلوسوں سے جو ہے وہ اپنا دامن چھڑائے، یہ ہوتا ہے ہر دور کے اندر آتے ہیں۔ اسی طرح آخری روایتیں دو جو ہے وہ بیان کر کے اختتام کرتا ہوں۔ یہ آخری روایات جو ہیں یہ لمحہ فکریہ ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، دو روایتیں ہیں، دونوں صحیح مسلم کے اندر ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے گئے، اور اس عیادت کے لیے جس بیماری کے اندر وہ فوت ہو گئے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے بیان کیا کہ اگر میں جانتا کہ میری زندگی کے کچھ دن باقی ہیں تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول تمہارے سامنے بیان نہ کرتا۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جس بندے کو اللہ رب العزت نے کسی رعیت پر ذمہ دار بنایا اور جس دن وہ مرا کہ وہ اپنی رعیت کے ساتھ خیانت کرنے والا تھا تو وہ کبھی جنت کی خوشبو نہ پائے گا۔ اللہ کے بندو، جنت کے لیے تو ہم آئے ہیں اس جماعت کے اندر،
اپنے رشتہ داروں کو دشمن بنا لیا، اپنے قریبی جاننے والے جو ہیں وہ ہمارے مخالف ہو گئے، محلے والے مخالف ہو گئے، کاروباری تعلق والے مخالف ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ ہمیں جنت کے اندر داخل کرے۔ تو فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔ اور یہی روایت صحیح مسلم کے اندر دوسرے الفاظ میں بھی ہے، اس کے اندر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو مسلمانوں کی رعیت کا حاکم بنایا گیا اور اگر وہ ان کے ساتھ خیرخواہی اور ان کی خیرخواہی اور بھلائی کے لیے جد و جہد نہیں کرتا تو وہ ان کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ دو روایات جو ہیں یہ ہمارے لیے لمحہ فکریاں ہیں، ہم نے اپنی خود احتسابی کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک کائنات جو کچھ بیان کیا ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، رب کائنات قول و فعل کے تضاد سے بچائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔